بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پیا کریں۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب آپ کو چھینک آتی ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گرم پانی پینے سے ٹھنڈا پانی زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے پر بوجھ محسوس ہو یا کھٹی ڈکاریں آئیں یا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے کے بعد 1 چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھونک لو۔ چند دنوں کے اندر معدہ لاجواب ہو جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ پخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آدمی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائے، اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چائے اور کافی کا کھانے کے بعد استعمال شدید نقصان دہ ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف ہو تو کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھایا کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر بھی کھانس لیا کریں، چھاتی کی بلغم کھل کر نکل آئے گی۔ سونف ملی روٹی کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دنوں میں غائب ہو جائیں گی۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور معدے کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے اور کافی کا پینے سے گریز کریں۔ اپنے کھانے میں گوشت کا زیادہ استعمال کرنے سے گیس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کھیرے کا زیادہ استعمال کرتے نہیں ہوتی، ان کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح نہار منہ بکری کے دودھ کے اندر کھجور ڈال لیا کریں، جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ بالوں میں تازہ دودھ لگا لینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جس جگہ شہد کی مکھی کاٹ جائے وہاں پر شہد لگا دیں تو جلن نہیں ہوگی۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے والا بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہے گا۔ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لینے سے چہرے کی جلد نرم، ملائم اور ہمیشہ تازہ رہے گی۔ جو لوگ اپنے کھانوں میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ رات کو بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو کپڑوں پر مکھن لگا دیں، چائے کا داغ مٹ جائے گا۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کا استعمال شروع کر دیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو، اس سے دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزانہ کشمش کھانے والے انسان کو جلدی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر سر میں درد ہو رہا ہو تو 1 چمچ سونف کا منہ میں ڈال کر چبا لیا کریں اور اوپر سے 1 کپ چائے پی لیں، اس سے آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا۔ سوکھی کھجور کھانے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ جن لوگوں کو مسلسل سر میں درد رہتا ہو وہ مصری سونف لے کر اس کو منہ میں ڈال کر چباتے رہا کریں۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو کپڑوں پر مکھن لگائیں، چائے کا داغ مٹ جائے گا۔ خارش، پھوڑے اور پھنسیاں والے مریض روزانہ 5 عدد موسمیاں کھائیں اور اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔
یہ ٹوٹکا کم از کم 10 دن تک ضرور جاری رکھیں۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کا استعمال شروع کر دیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزانہ کشمش کھانے والے انسان کو جلدی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر سر میں درد ہو رہا ہو تو 1 چمچ سونف کا منہ میں ڈال کر چبا لیا کریں اور اوپر سے 1 کپ چائے پی لیں، اس سے آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ جن لوگوں کو مسلسل سر میں درد رہتا ہو وہ مصری سونف لے کر اس کو منہ میں ڈال کر چباتے رہا کریں۔ معدے کی تیزابیت کو دور بھگانا ہے تو ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چھک لو، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر مسوڑھوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی میں ڈال کر کرلی کر لو۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھانا کھاؤ، موٹاپا دور ہوگا۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہونے کا خدشہ ہے۔ انڈوں کا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنے والے انسان کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر استعمال کرتے رہنے سے ساری زندگی فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوگا۔ رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں یا چاکلیٹ وغیرہ مت کھاؤ، اس سے نیند متاثر ہوگی اور شوگر بڑھنے کا خطرات ہوتے ہیں۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جھاگ ہونٹوں پر مل لو، آپ کے ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ زعفران استعمال کرنے سے دل دماغ کو قوت ملتی ہے، جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ نکھارنا ہو اور خون کو صاف کرنا ہو تو زعفران کا استعمال کریں۔ نیا خون پیدا کرنا ہو یا سر درد دور کرنا ہو تو دودھ کے ساتھ زعفران لینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے پیروں میں درد رہتا ہو تو رات سونے سے قبل پیروں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں اور لیٹنے کے بعد پاؤں کو اونچا رکھیں۔ دودھ جلیبی کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرے کھا لینے سے زندگی بھر لکوہ نہیں ہوگا۔ دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد کلونجی کے ساتھ دانے کھانے سے شوگر اور اس مرض سے ہونے والی تکلیف ختم ہو جائے گی۔